ٹھیک ہے. تو اگلا ہمارا سیکشن ہے افیکٹس آف انڈاکٹرینیشن، جس میں آپ ہی سے ہم نے یہ چیز اٹھائی. آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ اور کمپیریزن ڈرا کیا ایران کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ دیر آر ڈومینس آف، ان کی جو ڈومینس ہیں سائنس اور ریلیجن کی، ان کو بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے. اور ایسے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں سائنس کو ریلیجس بلیفس کے ساتھ مکس نہیں کیا گیا. تو اس ریسرچ کے اوپر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں اور پلیز؟ ایران ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہاں سائنس پڑھانے کا انداز وہ ہے جو پاکستان میں ہے. پاکستان میں ہم کوشش ممکنہ حد تک یہ کرتے ہیں کہ سائنس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن ایران میں اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی کوشش کی تھی، لیکن شروع دن سے اس کو مسترد کر دیا گیا. آیت اللہ خمینی نے انقلاب ایران کے فوراً بعد یہ کہا کہ ریاضی ہے، اسلامی ریاضی جیسی کیا چیز ہو سکتی ہے. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا نظریہ ارتقاء اسلام کے مطابق ہے، کیا اسے ہم پڑھا سکتے ہیں، تو انہوں نے بالکل واضح پوزیشن تو اس پہ نہیں لیا جہاں تک مجھے علم ہے. لیکن ایران کے اندر آیت اللہ تھے، ایک کا نام اب میں بھول رہا ہوں، ایک کا نام تبری تھا، ایک کا نام بہشتی تھا، اور ان کے بیچ میں بحث تھی کہ کیا نظریہ ارتقاء اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے. بہرحال وہ ان سطحوں پر بحث ہوتی رہی. لیکن ان کی کتابیں میں نے دیکھیں تو جب میں ایران گیا تھا ایک میتھمیٹیکل فزکس کی میٹنگ کے لیے، میں نے ان کی کتابیں دیکھیں، صفحے پلٹ کے دیکھے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں وہ تصویریں وہی ہیں جو آپ کسی ویسٹرن کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سادہ قسم کے جاندار زیادہ پیچیدہ بنتے چلے جاتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، بالآخر انسان تک پہنچتی ہیں. تو میں نے پوچھا اپنے میزبانوں سے، میں نے کہا کہ میں تو بہت حیران ہوں، کیا آپ ایسی غیر اسلامی چیزیں پڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کو غیر اسلامی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء اس کے ساتھ مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال یہی وجہ ہے کہ آج ایران سائنسی اعتبار سے بہت آگے پہنچا ہے، یہاں تک کہ امریکہ اس سے بہت پریشان ہے. ایران نے ایک ملٹری سیٹلائٹ مدار میں پہنچایا ہے، ایران اپنے میزائل بنا رہا ہے. ایران میں جو بائیو ٹیکنالوجی ہے، جو سٹیم سیل ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ایسی ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک بھی اس پہ فخر کر سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ضروری ہے کہ مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے، اور خاص طور پر بچوں کی کتابوں میں. یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہم ویسے تو ہم ابھی چھوٹی کلاسز کی بات کر رہے تھے، لیکن ریسرچ کا جو لیول ہے پاکستان میں وہ تو بہت ہی کمپرومائزڈ ہے. ہمارے یہاں تو اتنی ریسرچ ہوتی ہی نہیں ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر. وہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی آگے چلتے ہوئے یہ ہم مدرسہ ٹیچرز کی بات کرنا چاہ رہے تھے، جس میں جو ان کی انٹیگریشن ہے فارمل سکولز کے ساتھ، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرنا تو چاہ رہے ہیں کہ مدرسہ ٹیچرز کی انٹیگریشن ہو جائے فارمل سکولنگ کے ساتھ، پبلک سکولنگ کے ساتھ، لیکن اس کا بہت بڑا ہم ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ ایک اثر ہوگا پیڈاگوجیز کے اوپر، کیونکہ ان کا ورلڈ ویو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. مطلب جو روٹ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. پھر فار ایگزامپل جیسے ایک مدنی ٹی وی مدنی چینل ہے جس کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی کہ جی دی ارتھ از اسٹیٹک، اور یہ کیبل چینل کے تھرو ظاہر ہے بہت سارے بچوں کو جاتا ہے، جس کا شو کا ٹائٹل ہے اسلام اینڈ سائنس. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ میگزینس کے ذریعے، کیبل کے ذریعے
پہنچ رہا ہے, بہت اس کی یوتھ فالوئنگ ہے, مدرسہ اسٹوڈنٹس کی بھی اور یونیورسٹی کے بچوں کی بھی. تو کیا کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اٹیمپٹ کیا گیا ہے, مے بی ناٹ ایون کاؤنٹرنگ اٹ بٹ ایڈریسنگ اٹ, مانیٹرنگ دس, the effects of this, and maybe stopping this kind of misinformation جو کہ یہ مدرسہ کے ٹیچرز کے ذریعے جاتی ہے؟ اور یہ دوسرا, یہ ایجوکیشن منسٹری کر سکتی ہے یا یہ کون کرے گا؟ ہمیں ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمیں زندگی بعد الموت کے لیے تیار کرتی ہے. مقصد ان کا خالصتاً مذہبی ہے. اب دیکھیے, جو روایتی تعلیم ہے, روایتی تعلیم آسمانی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے, الہامی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے. وہ جو نازل ہوئی ہیں ان کے اندر سچا علم ہے, اسے حفظ کرنا ہے, اس پر پھر عمل کرنا ہے, اور یوں جب آپ اس جہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کو اس کا ثمر ملے گا. اس کے برعکس جو جدید تعلیم ہے وہ آپ کو صرف اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. وہ آپ کو بہترین سائنسدان بنا سکتی ہے, انجینئر بنا سکتی ہے, ڈاکٹر, اکانومسٹ, فلاں فلاں, اور شاید آپ کی بہت وقت ہو, شاید آپ کو نوبل پرائز مل جائے, شاید آپ کو آپ کسی کمپنی کے CEO بن جائیں وغیرہ. جدید تعلیم آپ کو اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. اب دونوں جو روایتی طرز تعلیم ہے اور جو جدید طرز تعلیم ہے, ان میں بہت بڑا فرق ہے. روایتی طرز میں یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں, وہ آپ کا تلفظ درست کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ اور رموز اوقاف کے ساتھ کیسے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے. اس میں آپ جدت نہیں پیدا کر سکتے. جدت آپ پیدا کریں گے تو آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. جبکہ جو جدید تعلیم ہے اس میں بچے کو ہر وقت کریدا جاتا کہ بتاؤ تمہیں اس میں کیا چیز نئی دکھائی دی. اس میں ایک تجسس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ یہ تجسس کسی مدرسے کے بچے کے دماغ میں ڈالی جائے, کیونکہ پھر تو وہ وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا, اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو بنیادی طور پر مختلف نظام تعلیم ہے, ان کا جوڑ نہیں بنتا. یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا رہیں گے. اب مدارس کے بچوں کو اگر آپ پوچھیں, اگر آپ صرف روایتی تعلیم دیں تو پھر وہ صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم آگے دے سکتے ہیں, کسی مسجد میں مؤذن بن سکتے ہیں, خطیب بن سکتے ہیں, مگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور یہ بدلا نہیں جا سکتا جب تک آپ یہ نہ سمجھیں, یہ نہ جانیں کہ ان کا مقصد پورا اس وقت ہوگا جب وہ اس دنیا سے فارغ ہوں گے, اور جدید تعلیم کے طلبگار کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچیں گے, فل پروفیسر بن جائیں گے, یا کوئی نئی چیز دریافت کریں گے, کوئی ایسی چیز ایجاد کریں گے جو دنیا والوں کے لیے کام میں آتی ہو. جی ڈاکٹر فوڈ بھائی, تو پھر اس کے حوالے سے کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے ان معاملات کو ایڈریس کرنا, ان کی مانیٹرنگ کرنا؟ کیا دوسرے ممالک میں بھی تو کوئی ایسا سسٹم ہوگا جہاں ایجوکیشن منسٹری کوشش کریں ان کو اس کو مانیٹر کرنا, یا یہ اب ہمارے یہاں پاسبل نہیں ہے؟ کسی اور ملک میں اس طرح سے مذہب اور تعلیم کو جوڑا نہیں گیا ہے جس طرح پاکستان میں. یہاں پاکستان میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال, اس کی آپ کو کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے,
اور یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، آج سے کوئی 250-300 سال پرانا ہے، جب جدیدیت کا دور آیا، جب یہاں نوآبادی جو کلونیلزم کا دور ہے وہ شروع ہوا، تو ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ روایتی تعلیم اور جدید تعلیم کہاں فٹ کیے جائیں. اور مصر میں یہ ایک بہت پرانی بحث رہی ہے، ترکی میں رہی ہے، اور ترکی میں یہ مسئلہ اتا ترک نے حل کیا. اس نے کہا کہ ترکی میں تعلیم سیکولر خطوط پر ہوگی، اور اس سیکولر خطوط پر پھر پچھلے 100 سال تک سے ترکی کی تعلیم ہوتی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ترکی اب بھی دوسرے مسلمان ملکوں سے بہت زیادہ آگے ہے، اور حالانکہ اب اردوغان کے زمانے میں اس سے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو پچھلا مومنٹم تھا اس نے ترکی کو اب بھی سائنس کی صفوں میں کافی آگے تک رکھا ہوا ہے بنسبت دوسرے مسلمانوں کے. جہاں تک ذمہ داری کس کی بنتی ہے، کس وزارت کی بنتی ہے، میرا خیال ہے یہ کسی وزارت کا کام نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ آپ معیار کو پرکھ سکیں. پاکستان کے 2.5 لاکھ اسکولوں میں 250,000 اسکولز ہیں پاکستان میں. وزارت تعلیم میں اتنا دم خم نہیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر معیار کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں. تو یہ اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر جب میٹرک ایف ایس سی کے امتحان کا وقت آتا ہے، پھر بورڈز کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معیار برقرار رکھے، معیار کا حساب رکھے. جی ڈاکٹر گڈ بوائے، تھینک یو، کیونکہ یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک تو پرسپیکٹیو میں ڈالنے کے لیے بہت اہم ہے یہ والا پوائنٹ، کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ دونوں ہیں ہی فرق چیزیں، جو ورلڈ ویوز ہیں دونوں بالکل فرق ہیں، تو ان کو تو جوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو ظاہر ہے وہ اور کمپلیکیشنس کو بھی ریز کرتا ہے. آپ کے خیال میں کس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بچوں میں کیا لیول آف ریلیجیوسٹی ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ کتنے مذہبی ہوں گے بچے، اس کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کا؟ کیا یہ ماں باپ کا حق ہے یا یہ اسٹیٹ کا حق ہے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے اقدار ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کچھ جو زیادہ راسخ الاعتقاد ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو پڑھاتے ہیں گھر ہی پہ. ہم نے بھی بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا. مولوی صاحب آتے تھے اور جب ہمیں یاد نہیں ہوتا تھا تو کبھی کبھی چھڑیاں بھی کھانی پڑتی تھیں. مگر دیکھیں، جو چوائس ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر والدین کا حق بنتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، اور پھر بچے جب بڑے بن جاتے ہیں یہ چوائس ان کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست ایک نظریہ ہر ایک کے اوپر تھوپے. اب اس کے جو خطرات ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں جو اتنا زیادہ زور دیا گیا تھا مذہبیت کے اوپر، اس کی وجہ سے ملک کے اندر فرقہ واریت شروع ہوئی. پھر ہر چیز چونکہ مذہب کے اعتبار سے دیکھی جاتی تھی، تو پھر اب کیونکہ مذہب کے معاملات کے اوپر کبھی عقلی دلائل سے تو فیصلہ نہیں ہوتا نا، یہ تو کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے. بڑے بڑے عالموں میں بھی فرق ہوتا ہے، حالانکہ ان سب نے مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے قرآن شریف کا، احادیث کا، لیکن آج تک ان میں اتفاق پیدا نہیں ہوا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جس طرح کا رجحان یہاں عوام میں آیا، پاکستان کے عوام میں آیا، تو ان کے درمیان نفاق، لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ ایسی شاخیں نکلیں انتہا پسندوں کی
کہ 70,000 پاکستانی بالآخر اس سے ہلاک ہوئے، اور یہ تب جا کے ختم ہوا جب ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ان کے خلاف کیے گئے. یہ بڑا ضروری ہے، رد الفساد، فساد فساد فساد. فساد وہ نہیں ہوتا باہر سے کرنے والے آ کر فساد نہیں کرتے، فساد اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ فساد اس لیے ہوا کہ یہاں کچھ ایسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیں گے جب تک پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا. اور شریعت کا نفاذ تو خیر بہتوں نے کہا کہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا وہ الگ الگ مطلب لیتے تھے. نتیجہ یہ کہ انتہا پسندی یہاں تک پہنچی کہ ہمیں ایک المیہ ایک المناک دور سے گزرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہرگز نہیں بنتی کہ وہ اپنا نظریہ شہریوں کے اوپر تھوپے. یہ شہری خود فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اپنے معیار کے حساب سے، اپنی سوچ کے معیار سے دیں. جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ جو ہمارا سیکشن ہے جس میں کچھ کویسچنس ہیں وہ ہے کہ اس کے جو اکنامک اور جو لیگل کنسرنس ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے، اس پہ ہم آنا چاہیں گے. کہ سب سے پہلے تو یہ ڈسکشن آج کل چل رہی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اوپر ایک سیدھی یہ ایک انفرنجمنٹ ہے جس میں پروونشل اٹانومی کا خیال نہیں رکھا گیا. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ سنگل نیشنل کریکولم کو سینٹرک رکھتے ہوئے؟ 18ویں ترمیم میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم قدم تھا، اور اس میں تعلیم بھی آتی ہے. 100 شقیں تھیں، ان میں تعلیم بھی ہے. تعلیم پھر ایک صوبائی معاملہ بنتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر صوبے کی تاریخ الگ ہے، ہر صوبے میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور پاکستان کا جو تصور تھا اور جو واضح کیا گیا سن 1940 میں قائد اعظم کی تقریر میں، تو اس میں ایک فیڈریشن کا تھا. اس فیڈریشن میں جو مختلف حصے ہوں گے وہ بڑے معاملات خود طے کریں گے. اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے صوبے اس پر متفق ہیں، لیکن یہ بات تو ہم ان صوبوں کی حکومتوں سے نہیں سن رہے. اور جو کچھ اب تک سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ ہاں لوگوں کو مختلف صوبوں سے بلایا گیا، شاید ان کو ٹی اے بھی ملا ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا. اس کے اوپر 300 ملین روپے بھی خرچ ہوئے. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے اور اس کی تصدیق کرنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بلایا تو گیا، ہم سے سگنیچر ہمارے دستخط تو لیے گئے، لیکن ہم اصل میں اس میں شریک نہیں تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. جو اسکرین پر آتا تھا وہ ہم پڑھ بھی نہیں پاتے تھے. جب ہم کچھ بولنا چاہتے تھے تو ہمیں موقع بھی نہیں ملا. یہ ایسے لگتا ہے کہ مرکز نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، اور اگر صوبوں کی رضامندی اس میں حاصل ہو یا نہ ہو، ہمیں تو یہ کرنی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ آگے چل کر صوبائی حکومتیں کہیں گی کہ نہیں، ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے. جی واقعی بالکل بہت اہم ہے یہ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہوڈ، جیسے ہم ابھی یہ بات اٹھائی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 400 لوگوں کی شمولیت تھی جنہوں نے اپنی رائے دی. تو ایک تو یہ کہ کیا یہ پروسیس جو تھا واقعی پارٹیسپیٹری تھا؟ آپ کا خیال ہے کس حد تک پارٹیسپیٹری تھا، جس میں واقعی ہم کہہ سکیں کہ بہت مختلف صوبوں کے مختلف مذاہب کے لوگوں کی اس میں شمولیت تھی کہ نہیں؟ اور بہت سارے جو پرومیننٹ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اب آ کے سامنے آ کے بول رہے ہیں، آپ کی طرح، نیئر صاحب کی طرح آ کے بول رہے ہیں.
اور کافی آپ لوگ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں اور سیمینارز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو اس میں شامل کیا گیا تھا اس کریکولم ریویو میں؟ مجھے تو کسی طور پہ شامل نہیں کیا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شامل کرنا چاہیے تھا، جن کو نہیں کیا گیا. اب ایک خاتون ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے، وہ اس میں کہنے کو تو شامل تھیں، لیکن جب بھی وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں ان کی آواز بس انہی تک محدود رہتی تھی. حالانکہ بہت سمجھدار ہیں، بہت انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، کام کیا ہے، اور غالباً ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہاں بلایا تو گیا، ان کے دستخط تو لیے گئے، لیکن عملاً کچھ بھی ان کی بات نہیں سنی گئی. جہاں تک دوسرے مذاہب کا تعلق ہے، اب وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس مشکل میں ہیں اس موجودہ ماحول میں. اگر وہ کچھ بھی بولیں تو ان کے اوپر بہتان طرازی شروع ہو جاتی ہے، اور خوف کے مارے وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. یہاں جو اقلیتوں کا حال ہے وہ تو میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کا نام بھی ہٹ کے مسلمان نام رکھ دیتے ہیں. وہ بچے جو کرسچن ہیں آج آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اصل میں وہ کرسچن ہیں، کیونکہ ان کے نام مسلمان ہو گئے. بہرحال کچھ نمائندوں کو بلایا تو گیا، لیکن کیا ان کو موقع ملا؟ جہاں تک میں نے سنا ہے ان کو ان پٹ دینے کا کوئی ایسا خاطر خواہ موقع نہیں دیا گیا. جی، یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے ڈاکٹر ہوپر، بیکاز اگر یہ لسٹ میں دیکھوں جو ایک آج نہیں، خیر انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے وہ لسٹ بھی لگائی ہے جس میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام ہیں، تو اس میں شاید کچھ مے بی کرسچن نمائندوں کا نام نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم باقی کمیونٹیز دیکھیں، ہندو، یہاں تک کہ ایون اب ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ احمدی کمیونٹی بھی اس ملک کا حصہ ہے، تو کسی اور کے کس طرح نام اس میں سامنے نظر آتے نہیں ہیں. تو یہ تو واقعی بڑی تکلیف دہ ایک بات ہے. اور پھر تو ہم شمولیت یا پارٹیسپیٹری اپروچ کی پھر ہولسٹکلی بات پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں ہولسٹک کی تو بات میرا خیال ہے بہت دور دور کی ہے. اب احمدیوں کا ایک بڑا خاص مسئلہ ہے. اب چونکہ ان کے نام بھی بالکل وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، سارے جو ہیں ان کا نام احمد نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا. اب اگر انہوں نے اسلامیات پڑھا تو اس میں کلمہ پڑھنا ہوگا. کلمہ پڑھنا تو پاکستان میں آپ کو ان کے لیے پڑھنا تو ایک جرم ہے، اور پھر ان کو سزا ہو سکتی ہے. اگر بچہ اپنے آپ کو احمدی نہ ظاہر کرے اور کسی طرح سے پتہ چل جائے تو اس کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. اب کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، میں ان سے واقف ہوں، جہاں ایک بچے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کے والدین احمدی ہیں، تو اس بچے کے ساتھ اس بچے کا نام زبردستی بدلا گیا اور اس کے آخر میں قادیانی لگایا گیا. اب چونکہ وہ قادیانی ہے اس لیے اس کو اسکالرشپ نہیں مل سکتا، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. تو یہاں اسکول کی سطح کے اوپر ہم نے ایک واضح فرق پیدا کر دیا ہے مسلم اور غیر مسلم بچوں میں. اگر ہم یورپ میں ہوتے، امریکہ میں ہوتے، اور کوئی یہ کہتا کہ مسلمان بچے باقیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو چیخ پڑتے وہاں پہ. ہم کہتے کہ یہ تو اسلاموفوبیا ہے. ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم چیختے، روتے، دھوتے. مگر اپنے ملک میں ہم وہ کر رہے ہیں جو ایک انسانی فعل نہیں ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ کی بات کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ ایون جو ہم
سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ کی جب بات کی تھی تو اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں جو ڈسکرمنیشن یا مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے، وہ ایک اور چیز سے بھی سامنے آتا ہے کہ 20 مارکس ملتے ہیں ایک حافظ قرآن کو، تو ان کو ایک گریس مارکس مل جاتے ہیں 20 مارکس کمپیئر ٹو باقی سارے بچے جو کہ وہ نہیں یہ کر سکتے، یا ان کو وہ ظاہر ہے نان مسلمس تو نہیں کریں گے، حافظ قرآن نہیں بن سکتے، تو ان کو آٹومیٹکلی ایک ایج مل جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سی بھی ایک ڈسکرمنیشن ہے جس کے اوپر پچھلی حکومت میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ریزولوشن بھی پاس کرنے کی کوشش کی کہ پھر آپ یا تو غیر مسلم بچوں کو بھی آپ یہ ایج دے دیں کہ وہ اپنے اسکرپچر پڑھ کے یہ 20 نمبر لے سکیں اور برابری کی سطح پہ آئیں، تو وہ ولنگنس لگتی نہیں ہے اس طرح کی بالکل بھی کہ یہ اس طرف یہ ملک جائے بھی. جی، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا غالباً 83 یا 84 میں، ضیاء الحق کے دور میں 20 نمبر دیے جاتے تھے حافظ قرآن کو، اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کو آٹومیٹکلی یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ دوسرے مذاہب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کوئی اس طرح کی روایت ہے نہیں بائبل یاد کرنے کی یا وید یاد کرنے کی. یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے. تو یہ ایک باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں، باقی جو مذاہب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اس ملک کے برابر شہری نہیں ہو، یہاں تمہارے ساتھ جو برتاؤ ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جو مسلمان بچوں کے ساتھ ہے. تو کھل کر، اب اس سے زیادہ کھلی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، اوروں کو شاید ہم وقتی طور پر برداشت کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں، اگر ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا یورپ میں تو ہم کیا کچھ نہ کرتے. چیخ چیخ کر ہم کہتے کہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے، مگر ہم اوروں کا حق یوں چھینتے ہیں، اس پر کوئی کسی طرح کا پچھتاوا نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر ہوڈبوائے، میں یہی بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پھر کیا ہم تیار تھے پھر کہ ہم ایک نصاب کی تبدیلی کے بارے میں بات کریں اور اتنی بڑی اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں 3 ملین کی؟ کیا ہم تیار تھے اس سارے ریفارم کے لیے، یا بہتر ہوتا اگر ہم پہلے جو ہمارا سسٹم ہے، جو انسٹیٹیوشنل ہمارے سسٹمز ہیں، ایگزامینیشن سٹرکچرز ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی یا یونیفائی کرنے کی کوشش کرتے پہلے ہم نصاب کو پکڑتے؟ یہ محض ایک سیاسی مصلحت کے تحت تبدیلی لائی گئی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے صرف نصاب کی حد تک، کیونکہ جو باقی ستون ہیں ان کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. یہاں کوئی ٹیچرز ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا ہے، اور اگر بات بھی کر رہے ہیں تو بتائیے کہ اس کے لیے کیا اقدامات لینے کا ارادہ ہے. جو یہاں پر طریقہ امتحان ہے، ان 29 بورڈز جو ایگزام بورڈز ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا اور کیسے ہوگی، اور اس کا متبادل ویژن کیا ہے، اس پر تو کوئی سوچ نہیں. ہاں، اگر یہاں پر تعلیمی اصلاحات کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. شروع کہاں سے کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ بورڈز کا جو امتحانات کا طریقہ ہے یہ بدلیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں چاہیے. اس میں صرف فرق یہ لانا ہے کہ جو سوال بناتے ہیں، جو ممتحن ہیں، جو اصل مارکنگ کرتے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کی جگہ پر ایسے قابل لوگ رکھے جائیں جن کو سلیکٹ کیا جائے کسی ایک طریقے سے، ایک پروسیڈر کے تحت ان کا چناؤ ہو. اب اس سے جتنا فرق پڑ سکتا ہے
اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تاکہ وہ امتحان میں بہتر نمبر لا سکے. اچھا، اگر وہ بہتر نمبر وہ صرف یاد کر کے لا سکتا ہے، رٹے سے لا سکتا، تو پھر وہ آگے کس چیز کا سوچے گا؟ کیوں وہ پھر پرابلم سالونگ کرے گا یا کوئی اور چیز لکھے گا یا پڑھے گا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اب انڈیا کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے، ادھر جو بورڈ کے امتحان ہیں، جو میں نے فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے دیکھے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اسکول کے امتحان ایسے ہیں جو ہمارے یونیورسٹی پروفیسر حل نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسر او اور اے لیول کے پرابلمز حل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ بورڈ سے شروع کریں، امتحانات سے شروع کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں بچوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، بہت قدرتی دین ہے، دماغ ان کا ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، آج سے 60-70 سال پہلے، اور ویسے ہی ہے جیسے ایران میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں. وہ ملک ہم سے آگے کیوں نکل گئے؟ کیونکہ وہاں جو امتحانات کا طریقہ ہے بہت بہتر ہے، ادھر ٹیچرز لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادھر کتابیں اچھی ہیں، نصاب شصاب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ویسے تھوڑی سی پہلے یہ بات کی تھی، لیکن ہم ذرا لرننگ آؤٹ کمس پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہیں گے کہ لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ایوالونگ لرننگ کے اوپر، کیونکہ لرننگ تو ظاہر ہے ایوالو ہوتی ہے، اسٹیٹک تو ہے نہیں. روز کوئی نہ کوئی نئی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، اور یہ دنیا کے ساتھ چلنے میں ظاہر ہے ریسرچ کی اور ایک ایوولوشن کی ضرورت ہے. انسٹرکشن میں بھی جس طرح سے تعلیم کو پڑھایا جا رہا ہے یا تعلیم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو ابھی اس وقت ہمارے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کس طرح دکھتے ہیں؟ آپ نے ستون کی بات کی کہ وہ ظاہر ویک ہیں، لیکن یہ کیا کس طرح کے لرننگ آؤٹ کمز پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، یہ اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے یا اس کے جو بنیادی جیسے ستون کی آپ بات پہلے کرے تھے، کیا یہ اس کو امپروو کرنے کے اوپر کوئی ولنگنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آگے بھی ہو سکتا ہے یہ یا نہیں؟ جو تعلیم کے ستون ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، آپ کو زبان پر قدرت حاصل ہونی چاہیے، زبان آپ کو ایک اچھی طرح سے آنی چاہیے. اور سب سے بہتر تعلیم تو ابتدائی زمانوں میں اپنی مادری زبان میں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک زیادہ ڈیولپ زبان کی طرف جا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت کمزور ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اسٹوڈنٹس آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کبھی اردو بولتے ہیں، کبھی انگریزی بولتے ہیں، ایک جملہ وہ مکمل نہیں کر سکتے اردو کا، نہ وہ ایک جملہ ٹھیک انگریزی کا بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں. تو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ زبان پر مہارت حاصل کرنے کی ہے. اور اس کے طریقے جو ہیں تعلیمی اعتبار سے وہ اچھی طرح سے جانے گئے ہیں، ان کے اوپر بہت تحقیق ہوئی ہے. اور جو ماہر تعلیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شروع کریں مادری زبان سے، پھر 3، 4، 5 سال بعد آپ پھر قومی زبان اس میں شامل کریں، اس کے بعد پھر جو ایک عالمی زبان ہے انگریزی، اس کی طرف چلیں. اب انڈیا نے ایک بڑا ان کی نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان ہوا ہے بس کچھ 2 ہفتہ پہلے. انڈیا نے ہر ریاست کو 3 زبانوں
کی چوائس دی ہوئی ہے. اب وہاں 3 زبانیں، ان میں سے 2 زبانیں جو ہیں وہ انڈیا کی زبان ہونی چاہیے اور ایک باہر کی جو غالباً انگریزی ہوگی. اس طرح کا چوائس دے کر ایک تو یہ کہ قومی یکجہتی بنتی ہے، دوسرا یہ کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ جلدی سیکھ سکتا ہے. تو والدین جو ہے وہ اگر تیلگو میں اس بچے کو پڑھانا چاہیں، تیلگو اسکول میں بھیجنا چاہیں تو وہ ادھر بھیج سکتے ہیں. اور پھر سرکار کی، انڈیا کی سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تیلگو میں تعلیمی مواد تیار کروائے. اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی بچہ سندھی میں پڑھنا چاہتا ہے، پشتو میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے کیوں نہ وہ موقع دیا جائے. اگر وہ بلوچی یا بروہی میں پڑھنا چاہتا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو. اس سے پاکستان نہ صرف مضبوط بنے گا لیکن زبان کے اوپر جو مینٹل فارمیشنز ہیں وہ جلدی بنیں گی. لہٰذا ہمارے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، زیادہ ذہانت کے مالک ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے ڈاکٹر حور بھائی، بیکاز آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بنیادی سطح ہے جس پہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو کھڑا کرنا ہے. اور اسی کے حوالے سے ڈاکٹر حور بھائی جو متوازی سسٹم ہے ایجوکیشن کا یا پیرلل ایجوکیشن سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے ڈسکرمنیشن، انیکوالٹیز جو ہیں وہ بلڈ ہوتی ہیں، اور اس سے جو ایجوکیشن کا معیار ہے، تعلیم کا معیار ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے متوازی تعلیمی نظام ہے ہمارے ملک میں اس وقت، کیا وہ یہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ جو انیکوالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مزید اسی طرح بڑھتی جائیں گی، یا کوئی موقع ایسا آ سکتا ہے جس کو ہم، جہاں پہ ہم یہ روک سکیں؟ جہاں طبقات ہیں وہاں طبقاتی نظام تعلیم بھی ہوگا. ہم اگر ایک ہی نظام تعلیم کا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ہمواری تو اپنے سماج کے اندر بھی پیدا کرنی ہوگی، جس کے ہوتے ہوئے جس کے امکانات فی الوقت تو نظر نہیں آتے. بہرحال چلیے متوازی جو کئی متوازی نظام تعلیم ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تو اب انڈیا میں ایسے ہوا کہ انہوں نے او اور اے لیولز تو ختم کر دیے، بہت شروع میں کر دیے، کوئی آزادی کے 3-4 سال بعد. لیکن انڈیا یہ کر سکتا تھا کیونکہ انڈیا میں بہت سے ایسے پڑھے لکھے پروفیسر تھے، کالج ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر تھے، جو نہ صرف انگریزی سے آشنا تھے لیکن وہ جدید تعلیم سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے. اب دیکھیں اس میں ایک ہمیں ذرا پیچھے چلنا پڑے گا تاریخ میں. سر سید احمد خان نے جو جنگ لڑی تھی، یہ 1857 کی جنگ کے بعد کی بات ہے. سر سید احمد خان نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان تبھی آگے بڑھ سکیں گے اگر ہم اپنے آپ کو جدید علوم کے ساتھ آراستہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اکثریت مسلمان کی اس کے خلاف تھی اور سر سید نے چلیے پہل تو کی لیکن وہ بہت آگے نہیں نکل سکے. روایتی تعلیم پر چونکہ زور تھی تو مسلمان پیچھے رہ گئے، ان کو ملازمتیں نہیں ملیں، ان کے اندر غصہ پیدا ہوا، یہی وجہ کہ 2 قومی نظریہ بھی بنا وغیرہ. تو جب تقسیم ہوئی تو اس وقت اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ برِ صغیر میں مسلمان نہیں تھے، وہ ہندو تھے. لہٰذا انڈیا جب آزاد ہوا تو انہوں نے تو او اور اے لیول کو ختم کر دیا. ہم یہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ہم آج یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ادھر اتنے پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنا تعلیمی نظام خراب سے خراب تر کیا ہے، تو اگر ہم صرف ایک نظام رکھیں گے یہاں پر تو وہ پھر ایسا ہوگا جو ہم سب کو پیچھے کھینچے گا. آپ مدرسے کی تعلیم کو اگر
عام تعلیم کر دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ وہ منیمم ہے تو منیمم پر تو سبھی اکتفا کر لیتے نا, منیمم سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہوتی. تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اچھا مزے کی بات یہ, کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہمارے وزیر اعظم جو خود HSN کے پڑھے ہوئے, خیر پتہ نہیں کیا سیکھا ادھر کیا نہیں سیکھا, آکسفورڈ گئے ادھر کیا سیکھا نہیں سیکھا ہمیں نہیں پتہ, لیکن اب ان کا یہ اصرار ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مدارس کو اور اسکول کو جوڑا جائے. کریں بے شک کریں, پھر اس کا انجام پھر ہم بھگتیں گے. جی ڈاکٹر ہوڈ بوائے, اگین یہ بھی الارمنگ ہی اور فکر کرنے والی صورتحال ہی ہے, لیکن کوئی ایسی تجاویز آپ دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے کسی پوائنٹ پہ, آج نہیں تو کل آنے والے لوگ اس کو کسی طرح اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں کہ یہ متوازی جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہم عدم مساوات دیکھتے ہیں, انیکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں, اکنامک ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ نصاب کوئی ایسا ہو سکتا ہے, ریفارم ایسی کوئی آ سکتی ہے تعلیمی نظام میں جو اس فرق کو, اکنامک ڈسپیرٹی کو ختم کر سکے یا کم کر سکے؟ اگر آپ اچھی تعلیم دیتے ہیں غریب لوگوں کو تو ان میں سے کچھ ضرور ایسے ہوں گے جو خاص ذہانت کے مالک ہیں, اور میں نے بڑی خوبصورت مثالیں اس کی دیکھی ہیں. بالکل غریب بچے جو گاؤں کے ہیں, لیکن جب انہیں تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو وہ ایک بڑا جیسے کہ خوبصورت پھول پھوٹ پڑتا ہے. اب ایسے پھول جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, وہ ہر طرف ہیں, انہیں موقع دینے کی ضرورت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی تعلیم کا موقع دیا تو پھر جو ناہمواری ہے ہمارے سماج کے اندر اقتصادی طور پر, وہ کم ہو سکتی ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ جو تیز تر بچے ہیں وہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن چلیے وہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ہم نے جو عمومی معیار ہے اس کو مزید گرایا تو پھر یہ تعلیم تو ایک مذاق بن کے رہ جائے گی. پھر تو ہم امید ہی نہیں کر سکتے کہ ہم 100 سال بعد بھی کچھ کر پائیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی بہت بڑا انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا تعلیمی نظام ویسے ہی بنانا چاہیے جیسا کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں ہے, جن کی تاریخ ہماری تاریخ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیسے اتنی بڑی آبادی میں سے ایسے لوگ اوپر اٹھائے ہیں جو پھر آگے جا کر انہوں نے بڑے کمال دکھائے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی, مگر یہ نہیں ہوگا اگر ہم نے ہر چیز کو مدرسے کے ساتھ جوڑا. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مدارس میں جو تعلیم ہے اس کا مقصد زندگی بعد الموت کو بہتر بنانا ہے. کامیابی وہاں ہوگی اگر ہمیں اس ملک کو اس دنیا میں کچھ آگے بڑھانا ہے تو تعلیم کا طرز, تعلیم کا نظام اور ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر ہوڈ بوائے. دس از دی اینڈ آف آور کوسچنز.